مولا نصیرالدین کی کہانی گدھے کی قیمت۔ بازار کی تیاری اور آغاز۔ مولا نصیرالدین اپنی دانشمندی اور مزاحیہ انداز کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ ان کی کہانیاں نہ صرف لوگوں کو محظوظ کرتی تھیں بلکہ زندگی کے اہم سبق بھی دیتی تھیں۔ ان کے روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم ساتھی ان کا گدھا تھا۔ یہ گدھا ان کے کئی دلچسپ واقعات میں شامل رہا تھا اور مولا کے لیے خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ایک دن مولا نصیرالدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گدھے کو بیچ دیں گے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ گدھے کے ساتھ ان کی کئی یادیں وابستہ تھیں۔ گدھے کو بیچنے کا خیال ان کے دل میں ایک خاص حکمت کے تحت آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی اور اس گدھے کی خوبیاں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکے گا۔ مولا نصیرالدین نے گدھے کو بازار لے جانے کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے گدھے کو خوب اچھی طرح دھویا، صاف کیا اور اس کے گلے میں ایک خوبصورت رسی باندھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں تیار ہو کر گدھے کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ذہن میں پہلے ہی منصوبہ تھا کہ کس طرح گدھے کی تعریف کریں گے۔ بازار پہنچتے ہی انہوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی باتیں سن سکیں۔ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرنا ہے۔ بازار کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ دکاندار اپنی اشیاء کی تعریفیں کر رہے تھے اور گاہک سودے بازی میں مصروف تھے۔ مولا نصیرالدین نے گدھے کو ایک نمایاں جگہ پر باندھ دیا اور بلند آواز میں اعلان کیا، یہ گدھا عام نہیں ہے بلکہ بہت خاص ہے اور آج میں اسے بیچ رہا ہوں۔ یہ سن کر لوگ مولا نصیرالدین کے گرد جمع ہونے لگے۔ سب جانتے تھے کہ مولا نصیرالدین کبھی کوئی عام بات نہیں کرتے۔ گاہکوں کی حیرت اور سوالات۔ پہلا گاہک، جو بازار میں اکثر سودے بازی کے لیے مشہور تھا، آگے بڑھا اور پوچھا، مولا جی، یہ گدھا کتنے کا ہے؟ مولا نصیرالدین نے مسکرا کر کہا، یہ گدھا 1000 سونے کے سکوں کا ہے۔ یہ سن کر گاہک حیرانی سے بولا، 1000 سکے؟ آخر یہ گدھا ایسا کیا کرتا ہے جو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے؟ مولا نصیرالدین نے سنجیدگی سے کہا، یہ کوئی عام گدھا نہیں، یہ سوچتا ہے، مشورہ دیتا ہے اور میری زندگی کے کئی مسائل حل کرنے میں مددگار رہا ہے۔ لوگ مزید حیران ہو گئے۔ ایک شخص نے مذاقنہ کہا، کیا یہ گدھا بولتا بھی ہے؟ مولا نصیرالدین نے جواب دیا، بولتا تو نہیں، لیکن اگر بولتا تو شاید دنیا کے مسائل حل ہو جاتے۔ بازار میں موجود لوگوں نے حیرت اور مزاح کے ملے جلے جذبات سے گدھے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک اور گاہک نے کہا، مولا جی، اگر یہ گدھا اتنا خاص ہے تو آپ اسے بیچ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے جواب دیا، ہر خاص چیز کو وقت پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ لوگوں کو مولا نصیرالدین کی باتوں میں چھپی گہری حکمت محسوس ہو رہی تھی، لیکن کچھ ابھی بھی شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ گدھے کی خوبیاں گنوانا۔ مولا نصیرالدین نے گدھے کی مزید خوبیاں گنواتے ہوئے کہا، یہ گدھا کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ خود ہی مجھے گھر پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً مجھے آگاہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا یہ گدھا واقعی آپ کے مسائل حل کرتا ہے؟ مولا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میرے کئی فیصلوں میں مشورہ دینے کے لیے کافی ہے۔ بازار کے لوگ مولا نصیرالدین کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ کچھ کو ان کی باتیں مزاح لگ رہی تھیں، جبکہ کچھ واقعی گدھے کو خریدنے میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ ایک شخص نے کہا، مولا جی، اب کی باتیں تو قائل کرنے والی ہیں، لیکن 1000 سکے بہت زیادہ ہے۔ کیا قیمت کم ہو سکتی ہے؟ مولا نصیرالدین نے جواب دیا، اگر قیمت کم کرنا ہوتی تو یہ گدھا عام ہوتا، لیکن یہ خاص ہے اور خاص چیزوں کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر کچھ لوگ ہنسنے لگے، جبکہ دیگر مزید تجسس کے ساتھ گدھے کی خصوصیات کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ مولا نے مزید کہا، یہ گدھا نہ صرف میرا ساتھی ہے بلکہ میرے رازوں کا محافظ بھی ہے۔ یہ کبھی میری بات کسی کو نہیں بتاتا۔
لوگ اب واقعی اس گدھے کی خوبیوں کے بارے میں سنجیدہ ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ شاید واقعی مولا نصیر الدین نے گدھے کو بیچنے کا فیصلہ کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہے۔ بازار میں موجود ہر شخص کی نظریں اب گدھے اور مولا نصیر الدین پر تھیں۔ کہانی کا اگلا حصہ مزید دلچسپ اور حیران کن موڑ لانے والا تھا۔ پھر لوگوں کے شکوک و شبہات۔ مولا نصیر الدین کی باتوں سے متاثر ہونے کے باوجود کئی لوگ شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ ایک سمجھدار گاہک جو ہمیشہ معاملات کو گہرائی سے پرکھتا تھا آگے آیا اور بولا، مولا جی، اب کی باتیں تو بہت دلچسپ ہیں، لیکن کیا یہ گدھا واقعی ان تمام خوبیوں کا حامل ہے؟ مولا نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، لیکن آپ کو خود اس کا تجربہ کرنا ہوگا۔ اس شخص نے گدھے کے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، کیا یہ بیمار تھکا ہوا تو نہیں؟ مولا نصیر الدین نے مسکرا کر کہا، یہ گدھا نہ بیمار ہے نہ تھکا ہوا، یہ ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے جیسا آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ قیمت پر مذاکرہ۔ ایک اور گاہک نے کہا، مولا جی، 1000 سونے کے سکے بہت زیادہ ہے، اگر آپ قیمت کم کریں تو میں اسے خرید سکتا ہوں۔ مولا نصیر الدین نے جواب دیا، جو چیز قیمتی ہو اس کی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے مذاق میں کہا، کیا اس گدھے کے ساتھ کوئی خزانہ بھی ملے گا؟ مولا نصیر الدین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، خزانہ یہی گدھا ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں تو یہ آپ کو حقیقی دولت دے سکتا ہے۔ ایک گاہک نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی اس گدھے سے نقصان اٹھایا ہے؟ مولا نے فوراً کہا، نہیں، یہ گدھا ہمیشہ میرے لیے فائدہ مند رہا ہے۔ مزید خوبیاں اور وضاحت۔ مولا نصیر الدین نے گدھے کی مزید خوبیاں گنواتے ہوئے کہا، یہ گدھا ہمیشہ بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، کیا یہ گدھا واقعی سمجھدار ہے؟ مولا نے جواب دیا، یہ گدھا اتنا سمجھدار ہے کہ کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جاتا۔ بازار میں موجود لوگ حیرت اور تفریح کے ملے جلے جذبات سے گدھے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ مولا نصیر الدین کی باتوں کو سچ ماننے لگے، جبکہ کچھ اب بھی شک کر رہے تھے۔ دلچسپ صورتحال کا جنم۔ اسی دوران ایک شخص نے مذاق کرتے ہوئے کہا، مولا جی، اگر یہ گدھا اتنا خاص ہے تو کیا یہ اڑ بھی سکتا ہے؟ مولا نصیر الدین نے حاضر جوابی سے جواب دیا، یہ گدھا زمین پر رہ کر اتنا کام کر لیتا ہے کہ اڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ ہنسنے لگے اور مزید سوالات کرنے لگے۔ ایک گاہک نے کہا، میں نے آج تک ایسا گدھا نہیں دیکھا، اگر آپ اس گدھے کو اتنا قیمتی مانتے ہیں تو آپ اسے بیچ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے جواب دیا، کبھی کبھی ہمیں اپنی قیمتی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ دوسرے ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سودے بازی کی کوشش۔ ایک گاہک نے گدھے کو خریدنے کے لیے مولا نصیر الدین سے کہا، میں 500 سکے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا نصیر الدین نے کہا، میں نے کہا تھا یہ گدھا 1000 سکے کا ہے اور اس کی قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ مولا نصیر الدین اپنی بات پر اتنے قائم کیوں ہیں۔ ایک سمجھدار گاہک نے کہا، اب کا اعتماد دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ گدھا واقعی قیمتی ہے، لیکن میں پہلے اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ مولا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ آزما سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اسے نہ خریدا تو یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ اختتام کی طرف بڑھتا ہوا موڑ۔ بازار میں موجود ہر شخص گدھے کو قریب سے دیکھنے اور مولا نصیر الدین کی باتوں پر غور کرنے میں مصروف تھا۔ مولا نے آخر میں کہا، یاد رکھیں، اس گدھے کی قیمت صرف اس کی خوبیوں میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ گزارے گئے وقت میں ہے۔ لوگ ہنس پڑے اور یہ سوچنے لگے کہ مولا نصیر الدین نے کتنی خوبصورتی سے ایک عام گدھے کو خاص بنا دیا۔ آخر میں مولا نصیر الدین نے مسکرا کر کہا، اگر میں اسے بیچنا نہ چاہتا تو کبھی اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرتا۔ یہ کہانی اس بات کا بہترین نمونہ ہے کہ مولا نصیر الدین کیسے اپنے حاضر دماغی اور حکمت سے لوگوں کو محظوظ کرتے تھے اور زندگی کے اہم سبق دیتے تھے۔